ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسماعیل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدائے آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہ زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ دوڑی پیچھے. انہوں نے کہا الامن تقلنا یا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں. وادن غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے. تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا. تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اصل میں اس کو معلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ، اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے، اور وہ جانب اعلیٰ ہے. اسی لیے جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسفلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق لیس سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلا کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھئی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ وادن غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر
کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ باتیں کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئیں، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعی جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں۔ تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو۔ تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا۔ تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں۔ ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز ہی نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا، بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں، ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ 2 نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے، قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ۔ تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا،
جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا۔ جنت سے جب تستم من ذہب، سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرف بخشا۔